ایسے ہم ساقی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں اور حوصلہ اپنا بڑھانے کے لیے مشکل میں حوصلہ اپنا بڑھانے کے لیے مشکل میں انبیاء خود علی اصغر کی طرف دیکھتے ہیں ساقی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں اور بات آتی ہے وفاداری اصحاب کی جب تو خود محمد بھی بات کی طرف دیکھتے ہیں بات آتی ہے وفاداری اصحاب کی جب تو خود محمد بھی بات کی طرف دیکھتے ہیں ایسے ہم ساقی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں اور شب معراج نبیوں کے بظاہر شب معراج نبیوں کے بظاہر کبھی پردے کبھی بستر کی طرف دیکھتے ہیں چھویں محرم کمک صاحب سے امام برگاہ سے مجلس بھی ہوتی مولا حسین بادشاہ سے دانجونم بھی آتی لگے مدرسے والی اور راتیاں نا سید خان میرا پڑھتا ہے کہ میں اس کا خاصا اپنا کرا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا شب معراج نبی ہو کے بظاہر حیران کبھی پردے کبھی بستر کی طرف دیکھتے ہیں ایسے ہم ساقی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں اور جب نصیری میرے مولا کو خدا کہتا ہے ہنس کے سلمان ابو ذر کی طرف دیکھتے ہیں جب نصیری میرے مولا کو خدا کہتا ہے تو ہنس کے سلمان ابو ذر کی طرف دیکھتے ہیں ایسے ساقی کوثر
کی طرف دیکھتے ہیں. ان بچوں کی صحت و سلامتی کے واسطے بآواز بلند صلوات. مولا انہیں نظر بد سے بچائے اور لوگوں کے شر سے بچائے. بآواز بلند صلوات. بہت تنگ سے تنگ ہوئے جا رہا ہے باہر. تو جناب فہر عباس صاحب سے میری گزارش ہے تشریف لائیں. بلند تر صلوات. وقت بالکل ختم ہو گیا. صرف مصائب میں ایک نوحہ آپ کے سامنے مختصر وقت میں پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گی. درود پڑھیں محمد وعلیہ. غریب زہرا کیا وقت ہے غریبی کا. غریب زہرا پار کیا وقت ہے غریبی کا. گریباں چاک ہیں بالوں میں خاک کرب و بلا. تلاش کرتے ہیں رستہ نظر نہیں آتا. یہ حال دیکھ کے ہنستے ہیں شب اہل جفا. بہن کی کاند پا کل کائنات لاتے ہیں. قدم قدم پہ آواز دیتے جاتے ہیں. ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشا اکبر. ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشا اکبر. ام لیلا سنبھال زینب کو. بولے ہوں گے حسین یہ رو کر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشا اکبر. ام لیلا سنبھال زینب کو. نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے میری نظروں سے دیکھ منظر کو. کیسے غمشیر کو سنبھالوں گا میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو. تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر. ام لیلا سنبھال زینب کو. کس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچھی ابھی نکالی ہے. امتحان دے چکی میری غربت اب تیری بے کسی کی باری ہے. تو بھی اس وقت یا ولی کہہ کر ام لیلا سنبھال زینب کو. دو نگینے تھے اس کی جولی میں دونوں اکبر
پہ کر دیے صدقہ، صبر ایسا کہ اپنے بیٹوں پہ میں نے روتے اسے نہیں دیکھا ہے، مگر اب یہ لاش اکبر ام لیلا سمال زینب کو لا رہا ہوں میں، لاش اکبر ام لیلا سمال زینب کو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جیتے رہو۔ پھر ہم سے پوچھتے ہیں اغیار کہ روتے کیوں ہو؟ ایسے ایسے مناظر اگر تم پہ گزرے تو پھر تمہیں پتہ چلے کہ ہم کیوں روتے اور صدیوں سے کیوں روتے چلے آ رہے ہیں۔ بآواز بلند صلوات۔ اب میں اعزاز حیدر سے گزارش کروں گا تشریف لائیں۔ اعزاز حیدر۔ مختصر پڑھوں گا۔ ایک دفعہ صلوات بھیجیے میری بات۔ مختصراً حاضری پیش کروں آپ، اس کے بعد اجازت چاہوں گا ایک دفعہ بہت بلند صلوات بھیجیے گا۔ بغیر کسی قطع کا کلام پیش کروں گا جناب خدیجہ الکبریٰ کی ذات پر، ایک دفعہ صلوات بھیجیے گا میرے پر۔ آج ٹائم کم ہے، کوئی آسان نہیں مثل ختیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل ختیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل ختیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا، شرط ہے اس مل کے نعرہ حیدری، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ مختصر وقت ہے اس لیے میں نے کلام شروع کیا، تھوڑے اشعار ہیں لیکن بڑے اشعار ہیں، اس لیے سنیے گا شعر کو کہ تیری بیٹی نے یہ دنیا میں کیا ہے ثابت، تیری بیٹی یہ دنیا میں کیا ہے ثابت، نسل چلنے کو ضروری نہیں بیٹا، بہت بڑا شعر ہے، مولا عبد السلام مل کے نعرہ حیدری، نسل چلنے کو ضروری نہیں بیٹا ہونا، اور بیٹی زہرا علی داماد نواسے حسنین، بیٹی زہرا علی داماد نواسے حسنین، اس کو کہتے ہیں فضیلت کا مدینہ، اس کو کہتے ہیں فضیلت کا مدینہ ہونا۔ اور شعر شناس لوگوں کی نظر کہ دین کی تصویر کو عمران و ختیجہ کے بغیر
دین کی تصویر کو عمران و کتیجہ کے بغیر دیکھنے سے تو کہیں اچھا ہے اندھا ہونا، دیکھنے سے اچھا ہے کہ اندھا ہونا۔ اور آخری شعر عرض ہے اور اجازت ہے کہ یوں تیری ذات، تشبیہ دیکھیے گا کیسے شاعر نے دی ہے، کہ یوں تیری ذات مقدس ہے برائے اسلام، یوں تیری ذات مقدس ہے برائے اسلام، جس طرح جلتی ہوئی دھوپ میں خیمہ ہونا، جس طرح جلتی ہوئی دھوپ میں خیمہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا، کوئی آسان نہیں مثل ختیجہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بی بی زہرا کی والدہ کی شان میں بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب قبلہ مجھے مولا کر سب جانتے ہیں، مجھے 40 سال سے سن رہے، نام بھی نہیں جانتے، بابا علی بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 5 اشعار پڑھوں گا لیکن آپ کی توجہ کا طالب ہوں گا۔ ایک بار پھر مل کے بلند آواز صلوات کریں۔ خود ناز سے دیکھا ہے کئی بار بنا کے، خود ناز سے دیکھا ہے کئی بار بنا کے، قدرت نے ہمیشہ کا عزادار بنا کے، خود ناز سے دیکھا ہے کئی بار بنا کے، اور شعر اردن ہے خاک شفا کی خریدی ہوئی مٹی، ہے خاک شفا کی خریدی ہوئی مٹی، رکھتی ہے غریبوں کو زمیندار بنا کے، خود ناز سے دیکھا ہے کئی بار بنا کے، اللہ نے جنت کو شرف بخشا ہے اپنی، اللہ نے جنت کو شرف بخشا ہے اپنی، زہرا تیری اولاد کو سردار بنا کے، خود ناز سے دیکھا۔ آخری 2 اشعار آپ کی توجہ چاہوں گا۔ عباس کے پرچم کی ہوا آتی ہے جب بھی، عباس کے پرچم کی ہوا آتی ہے جب بھی،
نسلوں کو گزرتی ہے وفادار بنا کے خود ناز سے دیکھا ہے. اور یہ آخری شعر آج کل کے حالات کے لحاظ سے ہر سمت ہے دنیا میں یزیدوں کی قطاریں. ہر سمت ہے دنیا میں یزیدوں کی قطاریں. بچوں کو اگر پالو تو مختار بنا کے خود ناز سے دیکھا ہے کئی بار بنا کے. قدرت نے ہمیشہ کا آزادار بنا کے خود ناز سے دیکھا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ خیر جزاک. رضا عباس آپ کے جناب رضا آدمی صاحب کی صحت و سلامتی کے واسطے بآواز بلند صلوات. ہمیں جناب پریش وقت صاحب درخواست سے تشریف لائیں بآواز بلند صلوات. برائے خوشنود امام زمانہ صلوات. برائے خوشنود جناب سیدہ طاہرہ بلند ترین صلوات. نسل بنی امیہ کا شجرہ لیے ہوئے نسل بنی امیہ کا شجرہ لیے ہوئے گمنامیوں کا گھور اندھیرا بیعت کی بیک جب نہ ملی شاہ سے اسے پھرتا رہا یزید کٹورا لیے. ایک منٹ بلند آواز سے صلوات. یا اہل ذکر تیرا کیوں ہے کہانی کی طرح حل کیا اقتائلہ حل کو بھی پانی کی طرح ایک اشارے سے تیرے شمس و قمر یا مولا لوٹ آئے موصول خاک کی جوانی. سلام کے 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں. 2-3 کیوں پورے کریں آج 2 پڑھوں گا. نہیں اجازت بآواز بلند صلوات. ثنا ساقی کوثر ثنا ساقی کوثر سے روشنی کر لی اسی ضیا
اسی ضیا سے ہم اسی ضیا سے بسر ہم نے زندگی کر دی ثنا صافی کوثر صلوات پڑھیں علی کے در تک فقیروں میں نام لکھوا کر علی کے در تک فقیروں میں نام لکھوا کر ہمارے ایسوں نے نبیوں سے ہم سری ہمارے ایسوں نے نبیوں سے ہم سری کر لی ثنا ساقی کوثر صلوات پڑھیں ایک مرا بلند آواز سے آج میں تو کتاب میں بولا ہے اس میں کوئی بات ابھی تھی دور بہت منزل ولائے علی ابھی تھی دور بہت منزل ولائے علی منافقین نے رستے میں خودکشی ابھی تھی دور بات منزل ولائے علی منافقین نے رستے میں خودکشی کر لی ثنا ساقی کوثر ایک میں بلند آواز سے زینب نے شام جا کے وہ پتھر رلا دیے زینب نے شام جا کے وہ پتھر رلا دیے سجاد کی بہن نے تو زندہ ہلا دیے بھیا تمہاری لاش پہ روتی بہن ضرور بھیا تمہاری لاش پہ روتی بہن ضرور ظالم نے میرے رونے پہ پہرے
ظالم نے میرے رونے پہ پیرے بٹھا دیے، جس کے لیے رسول نے سجدہ کیا طویل، جس کے لیے رسول نے سجدہ کیا طویل، امت نے اس حسین پہ خنجر چلا دیے، امت نے اس حسین پہ خنجر چلا دیے، جن بازوؤں سے چادر زینب نہ بچ سکے، جن بازوؤں سے چادر زینب نہ بچ سکے، عباس با وفا نے وہ بازو کٹا دیے، عباس با وفا نے وہ بازو کٹا دیے، زینب نے شام جا کے وہ پتھر رلا دیے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ محمد والی محمد صلوات۔ پرویز شوقت صاحب کی صحت و سلامتی کے واسطے باواد بلند صلوات۔ شاید آپ کے علم میں ہو کہ ابھی 1 مہینہ یہ کرونا وائرس سے علیحد رہ کے 1 ہفتے پہلے ہی ابھی اس سے صحت یاب مولا نے فرمایا ہے، مگر بس اپنی حاضری دینے کے لیے اپنی کمزوری کو اور اپنی ساری ناتوانی کو ایک طرف رکھتے ہوئے حاضری دے رہے ہیں۔ مولا ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے، ان کے لیے باواد بلند ایک بار پھر باواد بلند صلوات۔ ہمیں جناب قبلہ کعبہ جناب اطہر حسن زیدی صاحب حسن اطہر زیدی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ زیب منبر ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین،
شفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات دیجیے ایک مرتبہ اور بلندتر صلوات بھیجیے عزیزان گرامی، واجب الاحترام عزاداران حسینی اتباع رسول اور محبت خدا کے عنوان سے ہمارا سلسلہ بتدریج آگے بڑھ رہا ہے، اور محبت الہی کا راز بھی پیغمبر کی ہاں میں ہاں ملانے میں ہے، اور مغفرت کا راز بھی پیغمبر کی ہاں میں ہاں ملانے میں۔ پیغمبر بعد از رسول، بعد از خدا، پیغمبر کائنات عالم کی وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کے لیے یہ محاورہ آنکھیں بند کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ہاں میں ہاں ملا دو، اس لیے کہ نہ وہاں خطا کا امکان ہے، نہ وہاں لغزش کا امکان ہے، نہ وہاں سہو و نسیان کا امکان ہے۔ دنیا لاکھ ہذیان و نسوان کہتی رہے، پیغمبر کے نہ تو جسم پہ اثر پڑتا ہے نہ ذہن پہ۔ جسم پہ اثر پڑے گا یہ بھی عیب ہے، ذہن پہ اثر پڑے گا یہ بھی عیب ہے، اور نبوت میں عیب نہیں ہوا کرتا، نبوت میں عیب نہیں ہوا کرتا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور بلندتر صلوات بھیجیے۔ تو عزیزان محترم، پوری کائنات کی دولت، زر و جواہرات ایک طرف، محمد کا ایک جملہ ایک طرف۔ کیا جملہ؟ یہ میرا ہے۔ آپ کی زندگی 100 برس کی ہے، خدا کرے سب کی 100 برس کی ہو، خدا بند عالم سب کو طول عمر عطا فرمائے، اور میں دعا کیا کرتا ہوں کہ صحت کے ساتھ عطا فرمائے، پھر 100 برس کا مزہ ہے۔ تو خدا بند عالم سلامت رکھے۔ تو ساری دنیا کے دولت، ہیرے، جواہرات، سب کچھ سونا چاندی ایک طرف، اور پیغمبر کا ایک جملہ ایک طرف کہ یہ میرا ہے۔ بس اگر پیغمبر پر ایمان ہے تو یہ جملہ آپ کی زندگی کی لائن اور لینتھ درست کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں نے کرکٹ کی زبان استعمال کر لی کہ آپ کی لائن اور لینتھ درست کرنے کے لیے بالکل کافی ہے۔ اب جس کو پیغمبر کہہ دیں
اس پہ پھر تبصرہ ممکن نہیں ہے. جس کو تبصرہ کہتے پیغمبر، اس لیے کہ کوئی دولت اس جملے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ساری کائنات مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس ایک جملے کا جو حضرت کی زبان سے نکل جائے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. توجہ، اب اگر کسی کو پیغمبر کہہ دیں کہ یہ میرا ہے تو اب کسی کو یہ حق نہیں ہے، اگر وہ مسلمان ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ پیغمبر سے یہ پوچھے کہ کیوں. ادھر پیغمبر سے لفظ کیوں کا استفسار کیا اور ادھر اسلام سے نکلے، اسلام سے نکلے تو پیغمبر جسے کہہ دیں، جسے کہہ دیں، جسے کہہ دیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں خود کسی کا نام نہیں لوں گا، پیغمبر ہی بتائیں گے، پیغمبر ہی بتائیں گے. تو مجھے پہلی آواز آئی یا علی، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، حربوں کا حربی، انا منکا وانت منی. اے علی، تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں. پیغمبر اگر کسی کے بارے میں اتنا بڑا جملہ کہہ دیں تو اس کے بعد آپ کے پاس لفظ کیوں کی گنجائش نہیں ہے. اور اتنی تفصیل کے ساتھ یا علی، لحموں کا لحمی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، دموں کا دمی، تیرا خون میرا خون ہے. اللہ اکبر. اتنی کلیئرٹی کے ساتھ پیغمبر جسے مہر لگا دے اس پہ لفظ کیوں کی گنجائش وہاں نہیں ہے، وہاں نہیں ہے. اچھا، یہ کس کو کہیں گے پیغمبر؟ توجہ، یہ کس کو کہیں گے پیغمبر؟ جو پیغمبر کا پورا اتباع کرے گا، جو پیغمبر کا پورا کہنا مانے گا، کہنا مانے گا. توجہ، جو پیغمبر کا پورا کہنا مانے گا، وہ کہنا کہیں بھی ہو. اور بچپن سے جب تک، میں کل عرض کیا تھا حضرت ابو طالب کے بارے میں، دو بڑے عجیب و غریب صحابی ہیں رسول کے، ایسے صحابی نہیں ہے کہیں. صحابہ کرام ماشاءاللہ بہت ہیں رسول اللہ کے، لیکن ایسے صحابی نہیں ہیں. ابو طالب جب تک زندہ رہے رسول کے صحابی رہے، اور رسول جب تک زندہ رہے علی صحابی رہے. ایسا کوئی صحابی نہیں جب تک پہلی سانس سے آخری سانس تک صحابی، اور وہ بھی پہلی سانس سے آخری سانس تک صحابی. تو پیغمبر جس کو اپنا کہہ دیں پھر اس میں کیوں کی گنجائش نہیں ہے. تو تاریخ میں تلاش کرو کہ کون کون ایسے لوگ ہیں جنہیں پیغمبر نے کہا ہے کہ یہ میرے ہیں. تلاش کرو تاریخ میں، وہ اب آپ تلاش کیجئے. ہم آپ کو بتا چکے ہیں، قرآن بتا چکا ہے، رسول بتا چکے ہیں، سب بتا چکے ہیں، اب آپ تلاش کیجئے. تو اب محبت رسول میں محبت خدا بھی ہے، اور محبت رسول میں جو ابھی آیت پڑھتا ہوں اس کے آخر میں ہے واللہ غفور الرحیم، یعنی مغفرت بھی ہے. آپ بچ جائیں گے، مغفرت ہو جائے گی، نجات مل جائے گی. نجات چاہتے ہیں آپ؟ چاہتے ہیں نا؟ ہر بندہ چاہتا ہے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا، آج اسی جملے کے ساتھ کہیں اور نکلنا ہے. تو نجات تو ہر بندہ چاہتا ہے. نجات کا اللہ نے معیار کیا رکھا؟ اللہ نے نجات کا معیار کیا رکھا؟ دیکھیے، میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ
نوجوانوں کو قرآن فہمی کا ذوق پیدا ہو. قرآن پڑھیں, قرآن پڑھیں. قرآن والا علی لیں, قرآن والا علی, جو علی قرآن میں ہے, اللہ نے دیا ہے. حضرت سوائق محرقہ میں ابن حجر مکی نے یہ بات لکھی ہے, یہ حدیث موجود ہے سوائق محرقہ میں, کہ قرآن میں 300 آیتیں علی کی شان میں ہیں. 300 آیتیں علی کی شان میں ہیں. تو میں کہا کرتا ہوں کہ آپ باقی سب چیزیں چھوڑ دیجئے, کم از کم 300 فضیلتیں تو مانیے. 300 فضیلتیں تو مانیے کہ علی کی 300 فضیلتیں ہیں. فضیلت ہوگی تو آیت آئی ہے نا, فضیلت ہوگی تو آیت آئی ہے. تو اب وہ علی لیجئے جو قرآن میں ہے. تو اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو قرآن فہمی کا ذوق آپ میں پیدا کیا جائے. یہ بڑا ضروری ہے, چونکہ قرآن سے جو علی لوگ ہیں وہ بڑا پیور ہوگا, اللہ والا علی ہوگا. وہ اللہ والا علی ہے جو ہم قرآن سے لیتے ہیں. تو قرآن نے معیار کیا رکھا؟ توجہ, اس آیت کے اختتام پہ آپ کو بڑا لطف آئے گا. سورہ اعراف میں اللہ نے معیار رکھا ہے نجات کا. ہر بندہ نجات چاہتا ہے. الذین, سورہ اعراف, یتبعون الرسول النبی الامی, وہ لوگ جو اس نبی امی کی پیروی کرتے ہیں. توجہ, اتباع کرتے ہیں, کیونکہ اتباع میں بات ہو رہی ہے, میں نے آیت یہی رکھی. الذین یتبعون الرسول النبی الامی, کہ وہ لوگ جو نبی امی. اب رک رک کے سمجھاتا جاؤں اپنے بچوں کو. امی کے معنی کیا ہے؟ ان پڑھ, ان پڑھ, یہی معنی ہے. اگر یہی معنی ہے, وہ جو ان پڑھ ہے وہ ہمیں کیا پڑھائے گا؟ وہ جو خود ان پڑھ ہے, جسے خود پڑھنا نہیں آتا, وہ ہمیں کیا پڑھائے گا؟ اچھا, آیا ہے وہ ہمیں کتاب کی تعلیم دینے کے لیے, خود ان پڑھ ہے. کیا فلسفہ ہے, کیا ترجمہ ہے. امی کے معنی ہرگز ان پڑھ کے نہیں ہیں. امی کے معنی ہے ام القری, مکے کا رہنے والا, مکے کا رہنے والا. الذین یتبعون الرسول النبی, رسول بھی ہے نبی بھی ہے. یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اس کا نام تم توریت میں بھی دیکھو گے اور انجیل میں بھی دیکھو گے. بڑی زبردست آیت, عظیم الشان آیت ہے. یامرہم بالمعروف, وہ نیکی کا حکم دیتا ہے. وینہاہم عن المنکر, برائیوں سے روکتا ہے. ویحل لہم الطیبات, پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے, بتاتا نہیں ہے. حلال بتانا اور ہے, حلال قرار دینا اور ہے, بتاتا نہیں ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, اور خباثتوں سے اور نجاستوں سے آپ کو بچاتا ہے, انہیں حرام قرار دیتا ہے. تو اب کیا کریں؟ اللہ کہتا ہے جب ایسا رسول تمہارے پاس آ جائے تو اس کا اتباع کرو. ایسے رسول کا جو اتباع کرتے ہیں. اب آ رہا ہے نجات کا معیار, کہ نجات ملے گی کیسے. اور تیار ہو جائیں وہ لوگ کہ جو فکر مند ہیں نجات کے بارے میں, اور بلکہ آیت سن کے کچھ لوگ زیادہ فکر مند ہو جائیں گے کہ اب یہ بھی کرنا پڑے گا. پہلے تو مولوی صاحب 5 دن تک ہمیں نبی پر ہی رکھتے رہے, اب انہوں نے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا. تو اب والذین, توجہ, جو ایسے رسول, والذین آمنوا بہ, جو ایسے رسول پر ایمان لائے. کیسے رسول پر؟ کہ نبی بھی ہو, رسول بھی ہو, امی بھی ہو, حلال و حرام بھی قرار دیتا ہو,
نیکی کا حکم بھی دیتا ہو، برائی سے بھی روکتا ہو، جو ایسا رسول ہو والذین آمنوا بہ، تو جو ایسے نبی پر ایمان لائے گا، تو بس اب ایمان لے آئے. 5 دن سے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، تو نجات ہو جانی چاہیے، نجات ہو جانی چاہیے. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، پھر ہم نے کہا محمد الرسول اللہ. یا اللہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم ایمان لے آئے تیرے اس نبی پر ایز اٹ از. جو کوالٹیز، جو کریکٹرسٹکس تو نے دی ہم نے وہ تسلیم کی، ہم اس پر ایمان لے آئے. اب ہمیں تو نجات دے دے گا؟ کہ نہیں، نجات نہیں دوں گا. نہیں، توجہ، نجات نہیں دوں گا. آمنو بہ، ایمان لے آئے ہو، میرے پہ کیا احسان کیا ہے، میرے پہ کیا احسان کیا ہے. عزیزان گرامی، میں نے کل جو جملہ کہا تھا نا کہ اب اپنی عبادتوں پہ بھروسہ نہ کرنا، وہ اسی لیے کہا تھا کہ ہم نمازیں پڑھ کے اللہ پہ کیا احسان کرتے ہیں. ہم کون سا اس پہ احسان کرتے ہیں؟ نہ پڑھو. ہماری نماز پڑھنے سے نعوذ باللہ اللہ بڑا تھوڑی ہو جاتا ہے، اسے فرق نہیں پڑتا. یہ ساری جو چکر چلایا ہے اللہ نے نظام کی شکل میں، یہ نظام جو ایک بنایا ہے، یہ نظام بنایا ہی انسانیت کو تباہی سے بچانے کے لیے، تاکہ انسانیت تباہی سے بچ جائے. تو والذین آمنوا بہ، یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے کہہ دیا ایمان، نجات دے دے گا؟ نہیں، نجات نہیں دوں گا. اچھا، کبھی تو نے یہ کہا تھا کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل لہ الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں گیا. تو یہ لا الہ الا اللہ اس وقت تک کافی تھا جب تک محمد الرسول اللہ نہیں آیا تھا، یہ اس وقت تک کافی تھا. تو اب محمد الرسول اللہ آ گیا تو ہم نے یہ بھی کہہ دیا محمد الرسول اللہ اب نجات دے دے، مگر نجات کے لیے مانتا نہیں ہے، نجات کے لیے مانتا نہیں ہے. عزیزو، ایک منزل تک لے کے جانا ہے اور آپ کو لطف آئے گا اس منزل کا جب ہم اس منزل پہ پہنچیں گے. وہ ہے ہی منزل ایسی. آمنوا بہ، ایمان لے، وعزروہ، اب اس کی عزت کرو، اب اس کی عزت کرو. وعزروہ، یا اللہ کیا ایمان لانا عزت نہیں ہوتی؟ کیا ایمان لانا عزت نہیں ہوتی؟ یہ کون سی اسپیشل عزت ہے جو اب تو کروا رہا ہے؟ توجہ، اللہ کا جواب ہی آئے گا کہ وہ عزت نہیں ہوتی، وہ عزت نہیں ہوتی. پہلے تسلیم کیا جاتا ہے، وہ تسلیم کا مرحلہ تھا، اب عزت کا مرحلہ آئے گا. وعزروہ، پھر اس کی عزت کرو. اچھا، عزت کیسے ہوتی ہے؟ کیا جھک کے سلام کرنے سے عزت ہو جاتی ہے؟ توجہ، کیا جھک کے سلام کرنے سے عزت ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے ذات کا ماننا اور ایک ہوتا ہے بات کا ماننا. آئی سمجھ؟ ذات کے ماننے سے عزت نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، ذات کے ماننے سے عزت نہیں ہوتی. اگر ذات کے ماننے سے عزت ہوتی تو ذات خدا کو ابلیس مان رہا تھا، ذات خدا کو ابلیس مان رہا تھا، ذات پیغمبر کو مشرکین مکہ مان رہے تھے، اپنی اپنی امانتیں رکھوا کے جاتے تھے، اپنی اپنی امانتیں رکھوا کے جاتے تھے. ذات کے ماننے سے عزت نہیں ہوتی، عزت ہوتی ہے بات کے ماننے سے، کہ اس کی بات کو تسلیم کیا جائے. اچھا، بات بھی ڈیپینڈ کرتی ہے، بات بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. آج آپ نے مجھ سے ایک بات کہی، وہ میں نے مان لی، آپ خوش ہو گئے. کل آپ نے مجھ سے ایک بات کہی، وہ میں نے نہیں مانی، آپ نے دل کو تسلی دے لی کہ کل والی بات تو مان گیا تھا، آج کوئی بات نہیں. پھر آپ نے مجھے ایک بات کہی، میں نے مان لی.
توجہ. پھر آپ نے مجھے ایک بات کہی، میں نے مان لی، آپ خوش ہو گئے. پھر آپ نے ایک بات کہی، وہ میں نے نہیں مانی. اب آپ کو رنج ہوا کہ چلو اب اگلی دفعہ دیکھیں گے، پھر دیکھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے. اب اگر کوئی بات آپ کی زندگی کی آخری بات ہو، کوئی بات آپ کی زندگی کی آخری بات ہو اور آپ کہیں ارے کچھ لاؤ میں لکھ دوں، جتنی باتیں میں نے آپ کی نہیں مانی تھی ان باتوں کا رنج دھل گیا ان باتوں سے جو میں نے مانی تھی. مگر اب یہ بات ہے آخری، اس کے بعد میں نے بات کوئی نہیں کرنی. میں نے کہا کہ مجھے لاؤ میں کچھ لکھ دوں اور آپ نے وہی بات نہیں مانی، تو اس بات کے نہ ماننے کا داغ کیسے دھلے گا؟ تو پھر اتباع کامل تو نہ ہوئی، پھر اتباع کامل تو نہ ہوئی. اس بات کا داغ کیسے بھولے گا؟ تو اب رسول کی عزت کرو. بات کے ماننے سے عزت ہوگی، ذات کے ماننے سے عزت نہیں ہوتی. ذات کو تو پہلے ہی مان رہے ہیں وہ. یا اللہ جیسا تو کہے گا، جیسا تو کہے گا ہم کرنے کو تیار ہیں. ہم نے عزت بھی کر دی، اب جو رسول کہیں گے ہم مانیں گے، ہم ان کی بات بھی مانیں گے. اب تو نجات دے دے کا نہیں، ابھی بھی نجات نہیں، ابھی بھی نجات نہیں ملے گی. والذین آمنوا بہ وعزروہ، اس کی عزت کرو. ونصروہ، اب اس کی مدد کرو. یہ ہے مرحلہ. اب اس کی مدد کرو، مدد کرو، مدد کرو اس کی. اللہ اکبر. اگر سارے مدد کرنے والے ہوتے تو اللہ کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. تیرے لیے اللہ کافی ہے یا ایک وہ کافی ہے جس نے پورا اتباع کیا. یہ نہ کہنا پڑتا. وَنَصَرُوهُ، اس کی نصرت کرو، اس کی مدد کرو. کیا رسول کی کون مدد کر سکتا ہے؟ کیا مدد کریں رسول کی ہم؟ توجہ، کیا مدد کریں رسول کی؟ رسول کی یہ مدد کرو کہ جب یہ بلائے تو ادھر جانے کی بجائے ادھر آؤ، ادھر آؤ. توجہ عزیزان محترم. اور پھر اس کا مظاہرہ دیکھا آپ نے، اس کا مظاہرہ دیکھا. بھائی کون ہے جو اتباع رسول کے معیار پہ پورا اتر رہا ہے؟ کون ہے جو اتباع رسول کے معیار پہ پورا اتر رہا ہے؟ توجہ عزیزان محترم. جنگ احد میں ایک آواز آئی تھی نا کہ قد قتل محمد، کہ محمد مارے گئے، محمد مارے گئے. تو صفحہ میدان سادہ ہو گیا تھا، صفحہ میدان سادہ ہو گیا تھا، وہی رہ گیا تھا. جس کے بارے میں کہا تھا حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. ارے اتباع نماز پڑھنے سے نہیں ہوتی، اتباع ہر عمل میں جہاں رسول ہو، جو رسول کہے ویسے کرو. اب رسول ہے میدان میں، اب رسول ہے میدان میں. توجہ. اور ایک آواز آ جاتی ہے قد قتل محمد، محمد مار ڈالے گئے. پورا صفحہ میدان سادہ ہو گیا، چلے گئے سب گئے. اللہ اکبر. اور یہ کہتے ہوئے گئے کہ محمد نہیں ہے. اب کیا کریں لڑکے، اب کیا کریں لڑکے؟ پر جو بچا یہی فرق ہے رہ جانے والے میں اور چلے جانے والوں میں. انہوں نے کہا کہ محمد نہیں رہے، اب لڑکے کیا کریں گے؟ اس نے کہا محمد نہیں رہے، اب بچ کے کیا کریں گے؟ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ کافی ہے.
اور وہ کافی ہے. من المومنین ایک ہے, کوئی ایک ہے, توجہ, کوئی ایک ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک ہاتھ سے پیغمبر کو اٹھایا, آواز دی ایھا الناس ھذا محمد رسول اللہ, ھذا محمد رسول اللہ. یہ ایک ہاتھ سے اٹھایا ہے محمد کو. عجیب جنگ ہے کہ جس میں پیغمبر کا دانت بھی ایک شہید ہوا ہے. اور اس کے بعد جب پیغمبر کی نظر پڑی ہے نا اس علی پر, جب علی پر نظر پڑی ہے تو کیا کہا, کتنے غصے میں ہیں رسالت اس وقت, کہتی ہے تم کیوں نہ چلے گئے. توجہ, علی کو سے سوال کیا, علی تم کیوں نہ چلے گئے. علی کا جواب آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے. آپ نے فرمایا لی بے کا اسوا, یا رسول اللہ میرے لیے آپ کا اسوا ہے, آپ چلے جاتے میں چلا جاتا. آپ چلے جاتے میں چلا جاتا. اور اس کے بعد ایک اور جملہ کہا, سخت جملہ ہے جو علی نے کہا, اکفر بعد الایمان. اکفر بعد الایمان, کیا ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیتا. کفر اختیار کر. عزیزان گرامی, جملہ نہیں ہے, اسے علی کا جملہ نہ سمجھیے گا. علی نے میزان قائم کر دی ہے. آج کے توجہ, جملہ دے رہا ہوں آپ کو, علی نے آج کے قرار اور فرار کو معیار کفر و ایمان بنا دیا. اللہ اکبر, اللہ. صلوات بھیجیے محمد و آل. آپ چلے جاتے میں چلا جاتا, آپ نہیں گئے. میں اتباع رسول اور کسے کہتے ہیں, اور کس کو کہتے ہیں اتباع رسول؟ اسی کو تو کہتے ہیں اتباع رسول. اللہ اکبر. وَنَصَرُوهُ, اس کی مدد کرو, مدد. اللہ اکبر. کس نے کی ہے مدد؟ میں نے سال گزشتہ میں اس موضوع پہ پورا اشرا یہاں آپ کے سامنے گزارشات پیش کی تھی کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. اس آیت کریمہ میں کیا آیت تھی یہ کہ ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, جو کہ ہے شدید. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, کچھ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. فائدہ مند ان کے لیے ہے جو چلائیں گے, اور بیکار ان کے لیے ہے جو رکھ دیں گے لپیٹ کے. اللہ اکبر. کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہو نہیں سکتی. صلوات بھیجیے محمد و آل. افسوس 100,000 سخنہائے گفتنی, خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئی. صلوات بھیجیے محمد و آل. ایک مرتبہ بلند کر صلوات بھیجیے. تو وہ لوہا شدید ہے, بہت شدید ہے, لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. وہ اس لیے نازل کیا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. اب مجھے اس کی طرف واپس نہیں جانا, بس ترجمے کی حد تک رہنا ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, تاکہ خدا تم پر یہ ظاہر کر دے کہ کون ہے جو چھپ چھپ کے خدا کی اور انبیاء خدا کی مدد کرتا ہے. ارے جو آدم کی مدد کرے, نوح کی مدد کرے, ابراہیم کی مدد کرے, موسیٰ و عیسیٰ کی مدد کرے, تو کیا رسول اللہ کی مدد نہیں کرے گا؟ وہ رسول اللہ کی مدد نہیں کرے گا. وَنَصَرُوهُ, اس کی مدد کرو. اللہ اکبر. مدد کی. یا اللہ عزت بھی کر لی, ایمان بھی لے آئے, مدد بھی کر دی, اب تو نجات دے دے. کہا نہیں, نجات ابھی بھی نہیں. اللہ
نہیں، جب میں اب جس ٹکڑے پہ آ رہا ہوں نا، اس کے بعد آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. اللہ نے قرآن میں جس کو سب سے آخر میں رکھا ہے، آپ کے دل میں وہ سب سے پہلے ہے. اللہ نے تجسس پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. والذین آمنوا بہ وعزروہ. ایمان لانے کے بعد بھی نجات نہیں، عزت کے بعد بھی نجات نہیں، مدد کے بعد بھی نجات نہیں. یا اللہ اب کیا رہ گیا؟ ونصروہ. اب اللہ کہتا ہے واتبعوا، اور اب اتباع کرو. توجہ یہیں تک لا رہا تھا مجھے. واتبعوا النور الذی انزل معہ. اب اس نور کی پیروی کرو جسے میں نے رسول کے ساتھ اتارا ہے. اب اس نور کی پیروی کرو، اتباع کرو. اطاعت نہیں کرنی، اتباع کرنی ہے. اتباع ہوتی ہے نقش قدم پہ قدم رکھنا. اب رسول کے علاوہ کسی کا نقش قدم تلاش کرو کہ جس کا نقش قدم رسول جیسا ہو. واتبعوا النور الذی انزل معہ. نور الذی انزل معہ. توجہ، جو ہم نے اس کے ساتھ اتارا ہے. ساتھ. ترجمہ کرنے والے غور کر لیں. قرآن رسول پر اترا ہے، نور رسول کے ساتھ اترا ہے. ساتھ اترا ہے، ساتھ ہی اترنا چاہیے تھا. اسی دن کے لیے تو رسول نے یہ حدیث بچا کے رکھی تھی. انا وعلی من نور واحد. میں اور علی ایک نور سے ہے. یہ نہیں ہو سکتا نور کا ایک ٹکڑا پہلے آ جائے دوسرا بعد. واتبعوا النور الذی انزل معہ. جب آپ تم اس کی پیروی کر لو گے، اس نور کی جسے میں نے رسول کے ساتھ اتارا ہے. اللہ اکبر. رسول کے ساتھ اتارا ہے. بس 30 برس وصول کرنے میں لگے ہیں. 30 برس وصول کرنے میں لگے ہیں. نور تھا ہی بہت قیمتی. یہ جزو نور تھا ہی بہت قیمتی. 30 برس انتظار کیا ہے پیغمبر نے. 30 برس انتظار کیا ہے اور دعا مانگ کے لیا ہے. دعا مانگ کے یہ جزو نور منگایا ہے. اللہ نے رکھا تو تھا اس نے. دعا مانگ کے کہا پروردگار بھیج دے تاکہ کامل ہو جائے ولایت. اللہ اکبر. تاکہ ولایت کامل ہو جائے. دیکھیے نبوت اور رسالت. توجہ، اب اس سے بات آگے پھر چلائیں گے. آج اس مرحلے میں روکوں گا. نبوت اور ولایت بہت بزرگ ہوتے ہیں، بڑے بزرگ ہوتے ہیں، مگر یہ جتنے بھی بزرگ ہوتے ہوں گے یہ رہیں گے بندوں کے درمیان. شاید میری بات آپ تک پہنچ نہیں سکی. یہ جتنے بھی بڑے عہدے ہوں رہیں گے بندوں میں. نبوت بندوں میں رہے گی. کوئی انسان ہوگا جو نبی ہوگا. رسالت بندوں میں رہے گی. کوئی انسان ہوگا جو رسول ہوگا. امامت بندوں میں رہے گی. کوئی انسان ہوگا جو امام ہوگا. فقط ولایت وہ ہوتا ہے جو انسان سے شروع ہو کے اللہ تک جاتا ہے. ولایت میں اللہ شریک ہے. اللہ نبوت میں شریک نہیں ہے، نبی نہیں ہے. اللہ نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ امام ہے. ولی ہے. بس اب آیت آپ نے بول دیا. اب آیت سن کے پھر بات کو ختم کر دوں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے. اللہ اکبر.
اچھا آپ اس آیت میں بس ایک گوشے کی طرف آج آپ کی ذہن متوجہ کر کے اور آپ کو اسی مقام پہ چھوڑوں آج. انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے. ورسولہ، اور اس کا ایک رسول. کیا آدم ولی اللہ نہیں تھے؟ جیسی خاموشی چھائی. کیا آدم ولی اللہ نہیں تھے؟ کیا نوح ولی اللہ نہیں تھے؟ کیا ابراہیم ولی اللہ نہیں تھے؟ تو چاہیے تھا نا اللہ کو، آخری کتاب ہے، آخری دین ہے، آخری کتاب ہے، قیامت تک رہنے والا دین ہے، قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، تو چاہیے تھا پورا تعارف کرا دیتا. وَالرُّسُلُ کہتا کہ اللہ تمہارا ولی ہے. خود تو وہ واحد ہے، واحد استعمال کرے. کوئی نبی کو واحد تھوڑی آیا تھا، 1,24,000 آئے تھے، تو سب کو کہتا انما ولیکم اللہ والرسول، اس کے رسول اس کے ولی نہیں، ایک رسول، ایک رسول. ورسولہ، اچھا رسول کی حد تک کتنی احتیاط برتی، رسول کی حد تک کتنی احتیاط برتی. نہ اپنے برابر کوئی لایا، نہ رسول کے برابر کوئی لایا. وہ بھی تنہا رکھا آخری رسول، خود بھی تنہا خدا. اب آگے سارے صیغے جب آگے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، اور اس کے بعد وہ لوگ سارے صیغے جمع گئے. والذین جمع، یقیمون جمع، یؤتون جمع، راکعون جمع. یعنی توجہ عزیزان محترم، میری ولایت اللہ کی ولایت، یعنی انما ولیکم اللہ ولایت مطلقہ، مصدر ولایت، جہاں سے ولایت چلی، مصدر ولایت اللہ. انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور اس کا ایک رسول. اچھا ایک رسول، یہ اسپیشلٹی ہے رسول کی، یہ آنر ہے رسول کا، یہ اللہ کا پیار ہے رسول کے ساتھ، یہ اللہ کا پیار ہے رسول کے ساتھ. یعنی محمد کو ایسی ولایت دی ہے. توجہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، توجہ، والذین آمنوا الذین، اور رسول کے بعد ایک پوری جماعت ہے جن کی ولایت ایسی ہے جیسی محمد کی. توجہ، جیسی محمد کی ولایت ویسی اس جماعت کی ولایت جس کا تذکرہ محمد کے بعد کیا، ان کی ولایت بھی ویسی جیسی محمد کی ولایت. توجہ، ولایت وہ واحد عہدہ ہے کہ جس میں اللہ کے ساتھ محمد بھی ہے اور آل محمد بھی. ہاں لیکن پھر میں جملہ درست کر دوں، کسی کے ذہن میں کوئی ابہام نہ ہو. ولایت کا مصدر خدا کی ذات ہے، مطلقاً ولی اللہ ہے. جو ولایت پیغمبر کو ملی، جو ولایت محمد و آل محمد کو ملی، وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ولایت ہے. اپنے اپنے ذہنوں کو درست کر لیجیے، کیونکہ وہ ایک روز حساب تو مرنے کے بعد آئے گا نا، یہاں تو اب روز روز حساب ہے. یہاں تو روز روز حساب ہے. محمد والے محمد صلی اللہ. تو عزیزان محترم، بس یہاں میں نے روک دیا اپنے بیان کو. اللہ اکبر. یہ ولایت ہی تو ہے جس کو آج تک تسلیم نہیں کیا جا رہا، اور اسی ولایت کو تسلیم نہ کرنے کا نتیجہ ہے کربلا. اللہ اکبر، اس کا نتیجہ ہے کربلا. عجیب و غریب دن ہے یوم عاشور، عجیب و غریب دن. اللہ اکبر. کبھی کبھی عاشور کو اس اینگل سے دیکھا کیجئے، مصیبت کا نہیں، اس اینگل سے بھی دیکھا کیجئے کہ فقط ذات حسین ہے، فقط اکیلی تنہا ذات حسین ہے جو سب کے لاشیں اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں.
اور پوری تعظیم کے ساتھ لا رہے ہیں، پورے پروٹوکول کے ساتھ لا رہے ہیں، اور سب کا لاشا حسین نے ایک جگہ سے نہیں اٹھایا، کسی کا لاشا کہیں سے اٹھایا، کسی کا لاشا کہیں سے اٹھایا، کسی کا لاشا کہیں سے اٹھایا۔ اللہ اکبر، اللہ رے ہمت حسین، حسین کی ہمت ہے، اللہ اکبر۔ آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس کا تذکرہ کروں کہ دیکھنے میں سب سے چھوٹا تھا، دیکھنے میں سب سے چھوٹا تھا، اور صابر اتنا تھا کہ حسین نے اس کو سب سے آخر کے لیے رکھ دیا۔ ارے علی اصغر میں اتنا صبر تھا، اتنا صبر تھا علی اصغر میں کہ حسین نے سب سے آخر میں اس کو رکھا اور اس کو اپنی شہادت کا پیش خیمہ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، حسین نے جب آواز دی ہے نا، جب کبھی کربلا کو تصور میں دیکھا کیجئے، حسین نے ظہر کی نماز کے بعد جب شہداء کے لاشیں آ گئے، اقربا کے لاشیں آ گئے، تو ایک آواز دی تھی، حل من ناصر ینصرنا، ارے ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ اللہ اکبر۔ روایتوں میں ہے کہ ایک ٹوٹی ہوئی چھڑی لے کے سید سجاد خیمے سے باہر نکلے، امام نے سید سجاد کو خیمے میں واپس بھیج دیا اور خیمے میں آئے رباب کے۔ اب جو دیکھا کہ عجیب منظر ہے عزیزاں، اللہ اکبر۔ رباب کہتی ہیں، میرے والی، جب سے آپ کے استغاثے کی آواز آئی ہے، علی اصغر جھولے میں ٹک نہیں رہے، علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ ارے رباب نے کہا، رباب اس کو تیار کر دو، میں اس کو پانی پلا دوں، شاید قوم اشقیا اس کو 2 گھونٹ پانی دے دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی اصغر کی شہادت، میں ابھی بتاؤں آپ کو، علی اصغر کی شہادت بڑی اندوہناک شہادت ہے۔ علی اصغر عظیم الشان شہادت ہے، کیا کہنے۔ کربلا کا رخ موڑ دیا ہے اس نے کربلا کا رخ موڑ دیا اس شہادت نے۔ اللہ اکبر۔ حسین نے لیا حسین نے اس کو ابا کے دامن میں ڈالا، ابا کا دامن دیا، حسین لے کے چلے۔ ارے آدھا یہ سمجھے شاید حسین قرآن لا رہے ہیں، میں کہوں گا قرآن نہیں لا رہے، قرآن ناطق کا چھوٹا سا پارا لا رہے ہیں۔ عزادارو، حسین لے کے پہنچے۔ اب ذرا کلیجے میں ہاتھ رکھ کے سنیے گا عزادارو۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، قوم اشقیا، اگر میں تمہاری نظر میں خطاوار ہوں تو یہ بچہ، ارے یہ بچہ، اس کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ عزادارو سنو گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس ایک مرتبہ کیا پیغام آیا حسین کو؟ کہا، حسین، علی اصغر اگر خود پانی مانگے، تو ہم پانی دے دیں گے۔ عزیز و عجیب منظر ہے، حسین نے کربلا کی تپتی زمین پر علی اصغر کو لٹا کے کہنے لگے، حجت خدا کے بیٹے، انہیں بتا دے، علی اصغر نے 3 دن کی خشک زبان ایک مرتبہ ہونٹوں پہ گرائی اور زبان بے زبانی سے کہا، اجرکم اللہ۔ مولا کسی غم میں نہ رلائے، مولا یہی کہیں میری ماں بہنوں میں رباب آئی ہوگی، اور رباب کو پرسا دے دے اس کے علی اصغر کا۔ عزادارو، علی اصغر نے زبان پھرائی۔ ارے حسین نے اٹھایا علی اصغر کو ہاتھ میں، فوج میں ہلچل مچی، فوج میں انقلاب آنا شروع کیا۔ عمر سعد آگے بڑھا، آگے تیر اندازوں کو آگے بھیجا۔ سنو گے؟ اب جو تیر چلاتا ہے وہ تیر چلتا نہیں ہے، تیر انداز واپس آ جاتا ہے۔ عمر سعد کہتا ہے، تم کیسے تیر انداز ہو کہ ایک چھوٹے سے بچے پہ تیر نہیں چلتا؟ ان کا جواب سنیں گے؟ ان کا جواب سناؤں آپ کو؟
کہ انہوں نے عمر سعد کو جواب کیا دیا؟ کہا عمر سعد ہم کیا بتائیں، جب ہم تیر مارنے لگتے ہیں، تیر چلانے لگتے ہیں تو خیمے کا پردہ ہلتا ہے، کسی مزدور کی آواز آتی ہے ظالموں میرا 6 مہینے کا بچہ لوارو، میرا بے خطا بچہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزادارو ایک مرتبہ حرملہ کو بلایا گیا، حرملہ کو بلایا گیا، ارے یہ تیرے سے شعبہ لے کے آیا، تیرے سے شعبہ لے کے آیا۔ ایک مرتبہ اس نے اس کو کمان میں ڈالا، کمان میں لگا کے ایک مرتبہ اس نے کھینچا، تیر چلا، فَيَنْقَلِبُ الذَّبِيحُ عَلَى يَدِ الْأَبِي، بیٹا باپ کے ہاتھوں پہ تڑپ گیا۔ ارے وہ تیر گردن اصغر کو چیر کر حسین کے بازو کو قطع کر کے زمین کربلا میں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آل رضا نے یہاں ایک بند سنیے گا، حضرت آل رضا نے وہ فرماتے ہیں اکبر کی لاش بھی انہی ہاتھوں پہ تھی ابھی، بیٹا جوان اور ضعیفی وہ باپ کی، معیار صبر ایک تھا حالت مگر نہیں، اللہ نے اپنے ہدیہ آخر کی دلکشی۔ ارے بیت سنیے گا صابر، ارے بیت سنیے گا اور ماتم کیجیے گا۔ صابر لگا لگا کے کلیجے سے لاش کو ترتیب دے رہا تھا، دلے پاش پاش۔ صابر لگا لگا کے کلیجے سے لاش کو ترتیب دے رہا تھا، دلے پاش پاش کو۔ عزادارو حسین نے علی اصغر کو لیا، علی اصغر کو لیا، خیمے کی طرف چلے، خیمے کے قریب پہنچے، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں۔ عاشور کے دن آپ کریں گے نا یہ عمل جو آپ عاشور کے دن کریں گے، حسین نے اصغر کا لاشا گود میں لے کے کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حسین نے کتنی مشکل سے کیا، بس ایک مرتبہ ہمت کر کے حسین خیمے کے اندر داخل ہوئے۔ اب جو پردہ ہٹا کے اندر داخل ہوئے تو سامنے رباب آ گئی، سامنے رباب آ گئی۔ رباب نے کچھ نہیں کہا، بس ایک جملہ کہا، ایک جملہ کہا، اب مثلوں کا یونہار، اے میرے بچے کیا تیری عمر کے بچے بھی نہر ہوتے ہیں؟ کیا تیری عمر کے بچے بھی نہر ہوتے ہیں؟ اب مثلوں کا یونہار۔ عزادارو ماتم برپا ہوا، ماتم برپا ہوا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزادارو حسین نے واحد لاشا ہے جس کو دفن کا انتظام کیا گیا۔ حسین علی اصغر کا لاشا لے کے خیمے کے پیچھے گئے۔ کائنات کا کوئی جنازہ آپ نے ایسا دیکھا نہیں ہوگا کہ باپ کے ہاتھ میں میت ہو اور ماں مشایت جنازہ کر رہی ہو۔ کوئی منظر آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ باپ کے ہاتھ میں لاشا ہو بیٹے کا اور ماں جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہی ہو۔ ارے ماں پیچھے گئی، ارے حسین نے ذوالفقار کو نکالا، ذوالفقار کو نکالا۔ جملہ سنیں گے آپ، جملہ سنیں گے آپ۔ ذوالفقار حسین سے کہنے لگی مولا مولا میں کافروں کے لیے آئی تھی، میں اصغر کی قبر کھودنے نہیں آئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اجرکم اللہ۔ حسین نے قبر کھودی، حسین نے قبر کھودی۔ قبر کھودنے لگے نا، ایک مرتبہ نہر فرات کی طرف منہ کیا، نہر فرات کی طرف منہ کر کے کہتے عباس عباس بھائی کی مدد نہیں کرو گے؟ اللہ اکبر۔ قبر کھودی حسین نے قبر کھودی۔ عزیزو اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، مجھ میں خود تاب نہیں ہے سنانے کی، مگر میں سناؤں گا ضرور۔ اللہ اکبر۔ اللہ قبر کھود گئی،
قبر تیار ہو گئی. حسین نے علی اصغر کو قبر میں رکھ دیا. حسین نے علی اصغر کو قبر میں رکھا اور رکھنے سے پہلے ایک مرتبہ مدینے کی طرف منہ کر کے کہا, نانا آپ کی شریعت کا مسئلہ ہے کہ باپ بیٹے کو قبر میں نہ اتارے. آپ کی شریعت کا مسئلہ ہے کہ باپ بیٹے کو قبر میں نہ اتارے. نانا میں کیا کروں, اکیلا رہ گیا. نانا میرا اکبر بھی گیا, نانا میرا قاسم بھی گیا. اللہ اکبر. حسین نے قبر میں رکھا. عزیزارو دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا, اولاد والو دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا. حسین نے پاؤں کی جانب سے مٹی ڈالنا شروع کی. ارے ڈالتے جب چہرے تک آئے کہا رباب چلی جاؤ. رباب کو بھیجا. ارے چہرے پہ مٹی ڈالنے لگے. کہا علی اکبر. حسین نے چہرے پہ مٹی ڈال دی. بس ایک جملے کی زحمت. عزادارو یہ جملہ جب یاد آئے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. حسین نے اللہ اکبر. پانی تو تھا نہیں, پانی نہ تھا تو شاہ چھڑکتے مزار پر آنسو ٹپک پڑے لہدے شیر خار. آنسو ٹپک پڑے لہدے شیر خار پر. عزادارو حسین نے قبر کو بند کیا. بس آپ کی زحمتیں تمام اس جملے پہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے جائیے گا. حسین نے علی اصغر کو دفن کر دیا. دفن کر کے اب حسین نے قبر اصغر پہ اپنا رخسار رکھا اور رخسار رکھ کے ایک جملہ کہا, لوگو انا قتیل الابرار. لوگو مجھے رلا کے مارا گیا. لوگو مجھے رلا کے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ يَنقَلِبُونَ. پروردگار ان روتی ہوئی آنکھوں پہ رحم فرما. پروردگار جن کی گودیاں خالی ہے علی اصغر کے صدقے میں گودیاں بھر دے. یا اللہ اس مجمع سے سب کو بامراد اٹھا. متوجہ بزیارت. السلام علیکہ یا